کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام یوم عاشوراء کا دوسرا ایپیسوڈ لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یوم عاشوراء کی اہمیت، اس میں ہونے والے عظیم واقعات کو بیان کیا تھا، اور اسلامی اعتبار سے یوم عاشوراء جس مہینے میں آتا ہے اس مہینے کی اہمیت، اس مبارک دن کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس دوسرے ایپیسوڈ میں یوم عاشوراء میں ہم نے کیا کیا کام کرنے چاہیے، کون سی عبادات بجا لانی چاہیے، روزوں کا، نفل نمازوں کا، کون کون سے معمولات کا اس مبارک دن میں اہتمام کرنا چاہیے، اور جنہوں نے اس مبارک دن کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ اچھے کاموں کا اہتمام کیا، ان کو کیا اور کیسے نوازا گیا، آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، کل بروز قیامت اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا اس میں سے ایک وہ بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے۔ اور یوم عاشوراء کو تو باقاعدہ ہم نے اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی کی پریشانی دور کر دے، صدقہ و خیرات کرے، اور اس حوالے سے کہ مسلمانوں کی مدد کا اہتمام کرے۔ اور اس ضمن میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، اور واقعہ بھی یوم عاشوراء سے ریلیٹڈ ہے۔ یوم عاشوراء کو ملک رے میں کسی قاضی کے پاس ایک سائل عرض گزار ہوا کہ میں ایک غریب و عیالدار آدمی ہوں، یعنی میرے ساتھ فیملی ہے، آپ کو یوم عاشوراء کا واسطہ میرے لیے 10 کلو روٹیاں، 5 کلو گوشت اور 2 درہم یعنی چاندی کی اشرفیوں کا انتظام فرما دیجئے۔ قاضی نے ظہر کے بعد آنے کا کہا۔ جب فقیر وقت مقررہ پر آیا تو عصر میں بلایا، وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی ٹرخا دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ رنجیدہ ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں تھا، اور اسے کہا، آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے عاشوراء کے فضائل بیان کیے، جسے سن کر اس شخص نے کہا، آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا ہے، اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ سائل نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے گندم کی 10 بوریاں، 100 کلو گوشت اور 20 درہم چاندی کی اشرفیہ پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے اہل و اولاد کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت کے صدقے مقرر ہے۔ یعنی اتنا سارا دے دیا جتنے کا سوال بھی نہیں کیا تھا۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالی شان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا۔
قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے لیے ہیں؟ جواب ملا اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا اس لیے اب یہ دونوں محل اس شخص کے لیے ہے۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو اس شخص کے پاس گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی، آفر کی کہ مجھ سے 1,00,000 درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ تو وہ شخص جو ابھی تک دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوا تھا کہنے لگا میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا، اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ اس واقعے سے پتہ چلا کہ عاشورہ کے دن کے بڑے فضائل ہیں، اور جب کوئی ایسا شخص بھی کہ جو دامن اسلام سے ابھی وابستہ نہیں تھا لیکن اس مبارک دن کی اہمیت کو اس نے پیش نظر رکھا اور اس کے مطابق کوئی عمل کیا تو اللہ پاک نے کرم فرمایا اور اس کو دامن اسلام سے وابستہ ہونے کی توفیق بخشی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ عاشورے کے دن صدقہ و خیرات کرنے کی کتنی اہمیت اور برکتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرے۔ اس ضمن میں ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو عاشورے کے دن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر والوں پر بھی اور دیگر مسلمانوں پر بھی خوب صدقہ و خیرات کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہیں گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکائے، کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب یعنی مؤثر و آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ ایک اور اہتمام ہم نے سرمے کے حوالے سے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھے گی۔ سبحان اللہ۔ تو جیسا کہ عرض کیا تھا یوم عاشورہ کو کون کون سے اعمال بجا لانے ہیں، اس ضمن میں کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس دن کی خاص عبادت روزہ ہے۔ آئیے FGN چینل کے ناظرین عاشورے کا روزہ اور عاشورے کے پہلے کی جو شب ہے، رات ہے، یہ بہت اہم ہے، یعنی اس رات کو عبادات بجا لانی چاہیے، قیام کرنا چاہیے اور اگلے دن روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا، ہر سال شب عاشورہ کو اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کرتا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے، یعنی ایک محفل کا اہتمام کرتا۔ اسی طرح رات بھر تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا سلسلہ جاری رہتا۔ پھر وہ شخص سب کو کھانا پیش کرتا، مساکین کی خبر گیری کرتا، بیواہوں اور یتیموں سے بھی اچھا سلوک کرتا۔ اس کا ایک پڑوسی تھا جس کی بیٹی فزیکل ہینڈیکیپ تھی۔ اس لڑکی نے اپنی بیٹی سے پوچھا اے میرے والد محترم، ہمارا پڑوسی ہر سال اس رات لوگوں کو کیوں جمع کرتا ہے اور پھر سب مل کر تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں؟ باپ نے بتایا یہ عاشورہ کی رات ہے،
اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جب سب گھر والے سو گئے تو بچی سحری تک بیدار رہ کر قرآن عظیم کی تلاوت اور ذکر الہی سنتی رہی۔ جب لوگوں نے قرآن حکیم ختم کر لیا تو وہ لڑکی اس طرح دعا مانگنے لگی، یا اللہ تجھے اس رات کی حرمت کا واسطہ اور ان لوگوں کا واسطہ جنہوں نے ساری رات تیرا ذکر کرتے ہوئے جاگ کر گزاری ہے، مجھے عافیت عطا فرما، میری تکلیف دور کر دے اور میری دل کی شکستگی یعنی ٹوٹنا دور فرما دے۔ ابھی اس کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کی تکلیف اور بیماری ختم ہو گئی اور وہ اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب باپ نے اس کو پاؤں پر کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے میری بیٹی، تجھ سے اس رنج و غم اور مصیبت کو کس نے دور فرما دیا؟ تو اس نے جواب دیا، اللہ کریم نے مجھ پر اپنی رحمت کا بادل برسایا اور انعامات و نوازشات میں ذرہ بھر بخل نہ کیا۔ اے میرے والد محترم، میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس رات کا وسیلہ پیش کیا تو اس نے میری تکلیف دور فرما دی اور میرے جسم کو صحیح فرما دیا۔ یہ وہی رات ہے، اسی شب کو میدان کربلا میں ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا جمع تھے، تو یہ ساری رات ان حضرات نے استغفار کرتے، تلاوت قرآن کرتے، ذکر الہی کرتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے گزاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ رات عبادتوں کا اہتمام کرنا نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، یوم عاشوراء کتنی برکتوں کا حامل ہے، شب عاشوراء میں بھی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ کی پناہ ایک بہت بڑی تعداد شب عاشوراء اور یوم عاشوراء اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں تو بزرگان دین کا انداز کیا رہا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اس دن کے لیے کیسا اہتمام فرمایا ہے، اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رات اور شب عاشوراء یہ کیسے گزارا ہے کہ اس دن تو آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، آپ اس کی وجہ سے شہید اعظم کہلائے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ہم سب بھی نیت کریں کہ شب عاشوراء اور یوم عاشوراء کو عبادتوں کا اہتمام کریں گے اور خوب عبادات و ریاضات بجا لائیں گے۔ اس کا دن روزے میں گزارنا چاہیے۔ آئیے اس ضمن میں آپ کو یوم عاشوراء کے روزے کے کچھ فضائل بھی بیان کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کا روزہ رکھو، اس دن انبیاء کرام علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ یاد رکھیے، جب بھی عاشوراء کا روزہ رکھے تو ساتھ ہی ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر کسی نے صرف 10 محرم کا روزہ رکھا تب بھی جائز ہے۔ اور ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے نیت کریں کہ جیسے ہی عاشوراء کا دن آئے گا ہم سب روزہ رکھیں گے، بلکہ اس کے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، عاشوراء کے دن ہم نے کیا کیا کرنا چاہیے، کچھ معمولات پیش کرتا ہوں، کوشش کیجئے کہ اس پر ہمارا عمل ہو جائے۔ نمبر 1، یوم عاشوراء روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لیجئے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان ہے، عاشوراء کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف اللہ پاک نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 3، اس دن توبہ و استغفار کیجئے اور بارگاہ الہی سے توبہ پر قائم رہنے کی بھیک مانگیے۔ نمبر 4، اس دن والدین کا اکرام کیجئے، ادب کیجئے۔ 5، غصے پر قابو رکھیے۔ 6، نوافل کی کثرت کیجئے۔ 7، سرما لگائیے، بہتر ہے کہ اسمد سرما لگائے۔ 8، یوم عاشوراء کو بالخصوص اسمد سرما لگائیے، اس کی برکت سے آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ اس ضمن میں آپ کو میں حدیث پاک بھی سنا چکا ہوں۔ اسی طرح اس مبارک دن میں اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچائیے۔ ایک بڑی تعداد اس دن، چونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، فضولیات میں مبتلا ہو کر کھیلنے کودنے، گھومنے پھرنے اور طرح طرح کی مصروفیات کا اہتمام کرتے ہیں، جس سے اخروی طور پہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔
نمبر 10، رشتہ داروں سے ملاقات کیجیے، خوشبو لگائیے، روزہ داروں کو افطار کروائیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، 70 بار سبحان اللہ کا ورد کیجیے۔ 15، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے۔ اور 16، ناراض مسلمانوں میں صلح کروائیے۔ 17، ہو سکے تو خوف خدا میں آنسو بہائیے۔ یہ معمولات تھے کچھ FGN چینل کے ناظرین جسے ہم نے بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس مبارک دن میں بھی طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادات بجا لاتے، مسجدوں کا رخ کرتے، نوافل کا اہتمام کرتے، لیکن طرح طرح کی وہ رسم و رواج میں پڑ چکے ہیں جو ہمیں ناجائز و حرام کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کے جا رہی ہے، فضولیات کی طرف لے کے جا رہی ہیں، علم دین سے دوری ہے اور جہالت کے قریب ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ایک بہت بڑی تعداد یوم عاشورہ کی برکتیں سامنے ہیں، اس کے باوجود اس میں فضول کاموں میں مبتلا ہوتی ہے، گناہوں بھرے کاموں میں مبتلا ہوتی ہے۔ ہم سب نے یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ دور میں عاشورے سے ریلیٹڈ جو کام ہمارے یہاں رائج ہے، دیکھنا ہے کہ آیا وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے یا نہیں۔ اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مشورہ یہی ہے کہ عاشورے کے کچھ معمولات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں، اہتمام کیجئے۔ مدنی پن سورہ مکتبۃ المدینہ انڈیا کی یہ کتاب حاصل کیجئے، اس میں عاشورہ کے دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے یہ سب لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق اپنے اعمال بجا لانے کی کوشش کیجئے۔ اس طرح کے غلط رسومات میں ہمیں نہیں پڑنا ہے جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے۔ اور اس مبارک دن کو، اور اس مبارک دن کے پہلے جو شب آتی ہے جسے شب عاشورہ کہا جاتا ہے، اسے ہم نے عبادت و ریاضت میں گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یوم عاشورہ کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے اور اس میں خوب عبادات، ریاضات، روزوں کا اہتمام کرنے کی، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، نماز روزوں کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔